سر یہ ایک ایشو ہے تھوڑا سا بہت ہائی لائٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جی یہاں وی ہیو نو پروف آف دا فیکٹ کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، کیونکہ این سی اے اور ملک ریاض صاحب کے درمیان جو بھی اگریمنٹ تھا وہ تو اٹ واز ناٹ میڈ پبلک، اور نہ وہ کورٹ کے اندر پیش ہوا. تو یہ پیسہ انہوں نے کانفسکیٹ کیا، پھر ملک ریاض صاحب کے حوالے کر دیا. کلیئرٹی نہیں ہے کہ کہیں کوئی یہاں جس کو کہتے ہیں نا کرائم اسٹیبلش ہوا ہے، نہ پاکستان میں کسی اتھارٹی نے کیا. I wish it was that simple. It is not that simple. کہہ دینا کافی شاید نہیں ہوتا. اس میں دو باتیں آئیں گی. ایک تو یہ کہ دستاویزات اس کے اوپر کیا ہیں، دوسرا یہ کہ اس میں شواہد کیا ہیں. دستاویزات جو مجھے نظر آئیں، جن کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیمننگ ایویڈنس ہے، اور وہ پیوٹ اسی پہ کرتا ہے کہ کیا یہ پیسے جو ہیں وہ حکومت پاکستان، یعنی حکومت کو نہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کو ملنے چاہیے، یا یہ پیسے جو ہیں یہ ملک ریاض صاحب کے تھے یا کسی اور کے تھے. تو اس میں لیٹیگیشن صرف پاکستان میں نہیں ہوئی. لیٹیگیشن صرف جو ہے وہ آپ کے احتساب عدالت میں نہیں ہوئی. یہ لیٹیگیشن جو ہے اس کا جو بنیاد ہے وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی، اس کی فریزنگ آرڈر اور ڈیپورٹیشن آرڈر کے اوپر ہے. ملک ریاض صاحب کی فیملی کو ڈپورٹ کرنے کی پروسیڈنگز شروع ہوئیں. وہاں پہ انہوں نے یہ سٹانس لیا کہ ان کو کوئی اس طرح کی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ایک سنگل جج کے پاس گیا. وہاں سے وہ ایک اپیل میں گیا، اور اپیل بھی علی ریاض، احمد ریاض، شیخ صاحب اور باقی لوگوں نے فائل کی. اس اپیل کی ججمنٹ بھی موجود ہے. اٹ از اپرووڈ، یعنی اٹس پبلک نالج. وہ 3 ججز نے اس پہ فیصلہ دیا، اور وہ تینوں ہائی کورٹ کے ججز ہیں انگلینڈ میں. وہاں پہ کلیئرلی یہ اسٹیبلش ہو گیا ہوا ہے کہ یہ پیسے نمبر 1 آر پروسیڈز آف اے کرائم. تھیفٹ جو یہ چوری کی بات نہیں ہے، اس میں دے آر پروسیڈز آف اے کرائم. اور اس کے اندر منی لانڈرنگ کی بھی بات ہے. اس کے اندر جو سپریسڈ طریقے سے پیمنٹ کی گئی پاکستان میں، یعنی کم پیمنٹ کی گئی لینڈ کی، اور اس کے عوض یہ سارا سپریم کورٹ میں کیس چلا، اور سپریم کورٹ میں پھر امپلیمنٹیشن بینچ، اور اس میں بھی 2 ججز کا فیصلہ جو ہے اس کو بار بار ریفر کیا. ایک جسٹس افضل خان کا اور دوسرا جسٹس ارباب، جسٹس فیصل عرب کا. اس میں ڈیسنٹ تھا ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس کو ری ویلیویشن کر دیا جائے. اور یہ پیسے جو ہیں جب یہ ڈیٹیکٹ ہوئے اور فریز ہوئے تو اس کے اوپر پوری پروسیڈنگ چلی ہیں. میرے خیال ہے کوئی 30-32 صفحے کا فیصلہ ہے، شاید 35 صفحے کا فیصلہ ہے. اس میں یہ سٹانس لیا گیا کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے اور یہ پیسہ جو ہے لیجیٹمیٹ ہے. اس کو رد کیا یو کے ہائی کورٹ نے، اور اس کے اپیل میں، اور اپیل انہوں نے فائل کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا فرض بنتا ہے، مینڈیٹوری ہے کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو دیا جائے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے. دوسری جو لمب ہے لیٹیگیشن کی، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو اس کے اندر علی سبطین فضلی صاحب وکیل تھے، از اے ویری سینئر لائر. انہوں نے یہ کیس کیا کہ یہ جو پیسے سپریم کورٹ میں اس پرٹیکولر اکاؤنٹ میں آئے ہیں وہ غلط آئے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی اس کے اندر نوٹس دے کے سب کو سننے کے بعد، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں تھی جس میں سنا نہ گیا ہو یا وہ جلدی میں فیصلہ ہوا ہو. انہوں نے ہیئرنگ کر کے اس کے اندر یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ پیسے اسٹیٹ آف پاکستان کے ہیں، یہ یہاں آنے ہی غلط تھے. اور وہاں پہ شاید انہوں نے کچھ ایسا بھی کہا کہ یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی کے پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں، جو کہ آف سیٹ کرنے کے لیے تھا پیسوں کو جو انہوں نے ادا کرنے ہیں، وہ غلط تھا. اور انہوں نے پروونس آف پنجاب، پروونس آف سندھ کو اور فیڈریشن آف پاکستان کو یہ پیسے دے دیے. یہ 2 ایسی ججمنٹس ہیں
جن کو نہ چیلنج کیا گیا اور وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور تیسرا وہ سارے سرکمسٹانسز ہیں جن میں یہ پراپرٹی کو خریدا گیا, ایک ٹرسٹ بنایا گیا جو ٹرسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, یعنی اس کو رجسٹر بھی نہیں کرایا گیا تھا, اس کے نام یہ پراپرٹی دی گئی اور یہ سارا کچھ ہوا.